کہاں ہے وہ؟ آہل نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سر ویٹنگ روم میں بیٹھا آیا ہے، آپ کہیں تو یہیں آپ کے پرسنل روم میں لے آؤں؟ فرقان نے دھیمی آواز میں بتاتے ہوئے اجازت چاہی۔ لے آؤ، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فرقان کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ شدید اضطراب میں مبتلا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ذہن کے پردے پر گزشتہ واقعات چلنے لگے۔ کبیر اس کا بہت ہی قابل اعتماد پرانا باڈی گارڈ تھا جسے اس نے کچھ سال پہلے بینک میں سرکاری جاب دلوائی تھی۔ پھر جب فاطمہ عبد الرحمن سے اپنے ٹھکرائے جانے اور انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے غصے سے پاگل ہو کر اس کے باپ کو ٹھکانے لگانے کا سوچنے لگا تھا تو اس کے ذہن میں کبیر کا نام ہی آیا تھا۔ کام ہو جانے کے بعد کبیر فرقان سے اپنی رقم لے کر چلا گیا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ اب اس کا اچانک دوبارہ آنا کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے وجی چہرے پر تفکرات کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے کبیر کا منتظر تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ اس نے اپنے پریشان تاثرات چھپاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ اپنے ایک گناہ کا اعتراف کرنے سر، کبیر نے نظر چرا کر پست آواز میں کہا۔ کیسا گناہ؟ وہ چونکا تھا، اس کی آنکھوں میں اضطراب اتر آیا۔ جھکا ہوا سر، شرمندہ نظریں، شرمندہ لہجہ، نم آنکھیں۔ آہل بغور اسے دیکھنے لگا۔ 1 سال پہلے جس آدمی کے مرڈر کے لیے آپ نے مجھے ہائر کیا تھا اس کا مرڈر میں نے نہیں کسی اور نے کیا تھا، اس نے دھیمے شرمندہ مگر سنسنی خیز لہجے میں انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ آہل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ مطلب یہ کہ سر، جس وقت میں ان کے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل ہونے کا سوچ رہا تھا مجھ سے پہلے ہی کوئی وہاں موجود تھا۔ میں نے کھڑکی کے ہول سے دیکھا تھا، صفائی کرنے والوں کے یونیفارم میں ملبوس ایک شخص اندر آیا تھا اور پھر اس نے بستر پر لیٹے اس شخص کو کوئی سرنج نکال کر لگائی۔ کھڑکی کی جھری سے میں نے چونکہ آنکھ لگائی ہوئی تھی اس لیے ذرا سا سر ٹکرانے پر جب کھڑکی میں کھٹکا ہوا تو وہ شخص چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں گھبرا کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے کمرے سے نسوانی شور کی آواز سنی۔ شاید کسی نرس نے اسے دیکھ لیا تھا اور شور مچا دیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا ہاسپٹل کی بلڈنگ سے نکل گیا۔ جو کام میں کرنے گیا تھا وہ کسی اور نے کر کے میرا کام آسان کر دیا تھا، اس نے مجرمانہ لہجے میں اعتراف کیا۔ پھر تم نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں بتائی تھی مجھے؟ آہل جو اس کی بات سن کر حیرت و خوشی کے ہجار میں مبتلا ہو رہا تھا یکدم غصے سے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری سر، میں پیسوں کی لالچ میں پڑ گیا تھا۔ مجھے اس وقت روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ مجھے لگا اگر میں حقیقت آپ کو بتا دوں گا تو یہ پیسے میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کا کام تو کسی اور نے کر دیا تھا۔ پیسے ہاتھ سے نہ نکل جائیں اسی ڈر سے میں خاموش رہا، مگر وہ پیسے بھی میرے پاس نہ رہے۔ میرے گھر میں چوری ہوئی اور سب کچھ لٹ گیا۔ آج میں آپ کے پاس نہ صرف اپنے دھوکے، اپنے جھوٹ کا اعتراف کرنے آیا ہوں بلکہ مدد بھی مانگنے آیا ہوں، اس شخص نے بھیگے لہجے میں کہا۔ آہل لب بھینچے تیش بھری نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے۔ اگر یہ بات اسے پہلے بتا دیتا تو وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں شرمندہ اور پچھتاوے کی آگ میں تو نہ جلتا رہتا۔ میں بینک کا لاکھوں کا مقروض ہو چکا ہوں سر۔ میری واحد پراپرٹی، میرا گھر گروی رکھا ہوا ہے۔ اکلوتی بیٹی کو برین ٹیومر ہے، اس کا واحد علاج اب آپریشن ہے اور آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ میں کیا کروں؟ اپنی اکلوتی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں۔ اتنا بول کر وہ رونے لگا۔ اس کی بیٹی کی بیماری کا سن کر وہ نرم پڑ گیا اور اپنے غصے کو کنٹرول کر کے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں فرقان کو بتا دو، سالو ہو جائیں گے۔ تمہاری بیٹی کا آپریشن ہو جائے گا، میری اپنی فاؤنڈیشن سارا خرچ اٹھائے گی، ڈونٹ وری۔ اور یہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں دوبارہ تمہاری زبان پر کبھی نہیں آنی چاہیے۔ ان باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر دو، ورنہ اگر کبھی یہ باہر آئیں تو… آہل نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبیر اس کے لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی سمجھ گیا۔ نو سر، بے فکر رہیں، یہ باتیں ہمیشہ میرے دل میں دفن رہیں گی۔ اگر کبھی میری زبان پر آئیں تو بے شک آپ میری زبان کاٹ دیجیے گا۔ اس کا انداز 100% یقین دلانے والا تھا۔ زبان نہیں، گردن کاٹوں گا۔ اب جاؤ تم اور باہر فرقان کو اپنے سب مسئلے نوٹ کرواؤ، حل ہو جائیں گے، اس نے خشک لہجے میں کہتے اسے جانے کا حکم دیا۔ جی سر، میں جاتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میرے جھوٹ کے باوجود آپ نے میری مدد کی حامی بھری۔ وہ شکر گزار انداز میں ہاتھ جوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا تو وہ کرسی پر سے اٹھ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں جا بیٹھا۔ اوہ تھینکس گاڈ، تم نہیں جانتے کبیر، تم نے مجھے کتنے بڑے بوجھ، کتنے بڑے گلٹ سے نکالا ہے۔ کاش تم پہلے ہی بتا دیتے تو کتنا عرصہ میں مینٹلی ڈسٹرب تو نہ رہتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ پچھتاوے، گلٹ سے آزاد ہونے کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ذہن اب اس احساس سے مطمئن تھا کہ عبد الرحمن کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن ان کا قاتل تھا کون؟
یہ بات سوچنے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی حرکت کون کر سکتا ہے۔ اب اسے عبدالرحمن علی کے قاتل کو پھانسی کے تختے تک پہنچانا تھا۔ اس کی بیٹی تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ کی طبعی موت نہیں ہوئی تھی۔ عبدالرحمن علی کے قاتل کو سزا دلوانے کا اس کا ارادہ ضرور تھا، لیکن فاطمہ عبدالرحمن کو بتانے کا ارادہ کبھی نہیں تھا، کیونکہ اگر اسے پتہ چلتا تو یہ قصور بھی وہ لازماً اسی کے کھاتے میں ڈال دیتی، جس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہ تھا بھی۔ عبدالرحمن علی کے قاتل کو سزا دلوانا اپنی غلطیوں کے ازالے کا صحیح طریقہ تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے اس نے رات والا واقعہ بھی ذہن سے جھٹک دیا۔ کافی دیر انہی سوچوں کے بھنور میں ڈوبا رہا۔ فاطمہ کا خیال آیا تو ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اسے کال ملانے لگا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا اور اس کے بجائے فائزہ سکندر کا نمبر ملایا۔ گڈ مارننگ موم۔ فائزہ سکندر نے جیسے ہی کال ریسیو کی وہ فوراً بولا، گڈ مارننگ کے بچے، سلام نہیں کر سکتے کیا؟ اور یہ مارننگ نہیں، دوپہر ہے۔ سوری موم۔ السلام علیکم۔ وہ ہنسا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں ہو؟ کل رات آخری بار ٹی وی پر ہی دکھائی دیے تھے۔ فاطمہ سے پوچھا تو وہ کہہ رہی تھی تم کل رات سے گھر ہی نہیں آئے۔ تمہارا موبائل ٹرائی کیا تو نمبر ہی نہیں مل رہا تھا۔ تمہارے مینیجر کو کال کی تو وہ بولا تم کہیں شوٹ پر بزی ہو۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں اس شو کو ذہن پر سوار تو نہیں کر لیا؟ ماں کے لہجے میں چھپی تشویش محسوس کر کے وہ اپنی آواز کو حشاش بشاش ظاہر کرتا ہوا بولا، نو موم، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتا۔ اس کی باتوں کا میں برا نہیں مانا، بلکہ انجوائے کیا، اور وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ خیر، رات سے شوٹ پر ہوں، تھوڑی دیر میں گھر آؤں گا، اس نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی گھر آؤ، تمہارے لیے تمہاری پسند کا ناشتہ بنوا رہی ہوں۔ اوکے موم، آتا ہوں۔ اور فاطمہ، اس نے بریک فاسٹ کیا؟ ہاں، اس نے کر لیا تھا، بلکہ میں نے ہی زبردستی کروایا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے کیئر محسوس کر کے وہ مسکرائیں۔ اور ہاں، فاطمہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے گئی ہے، کہہ رہی تھی ادھر سے اپنی کتابیں لینی ہیں اس نے، شام کو آ جائے گی۔ تمہاری بات ہوئی اس سے؟ فائزہ سکندر نے آپ سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں موم، میں بزی تھا، بات نہیں کر سکا۔ اس کی کال آئی تھی؟ اس نے دانستہ جھوٹ بولا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، بکس لینی تھیں تو اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ڈرائیور کو بھیج دیتی، وہ لے آتا، یا میں نہیں منگوا دیتا۔ اچھا خیر، اب تو وہ چلی گئی، تم شام کو جا کر اسے لے آنا، اوکے؟ اور ہاں، جلدی گھر پہنچو، ناشتہ بنوا رہی ہوں۔ شوٹ ووٹ بعد میں کر لینا، پہلے گھر آؤ، انہوں نے توہم بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے موم، بس 20 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کال ڈراپ کر دی، پھر ٹیبل پر رکھی گاڑی کی کیز اٹھاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ صبح سے فارس بھائی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ فضا تو گھر پر ہی تھی۔ فارس کو اس کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی لنچ ٹائم آفس سے گھر آ گیا۔ اپنے گھر آ کر ایک خوشی سی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ وہ محل اسے قید لگتا تھا، جہاں وہ زیادہ تر سب سے کٹ کر اکیلی بیٹھی رہتی، جب تک فائزہ سکندر خود آ کر زبردستی نہ لے جاتی اسے۔ ان کا محبت و شفقت بھرا رویہ دیکھ کر کبھی کبھی اسے شرمندگی ہوتی تو اس کے ازالے کے لیے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں وغیرہ کر لیتی، لیکن آہل کو دیکھتے ہی اس کا دماغ خراب ہونے لگتا اور وہ پھر سے اپنی ضدی و خود سری پر اتر آتی، اسے تپانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتی، مگر وہ ابھی تک بنا کوئی شکن ماتھے پر لائے اس کا ہر برا رویہ جھیل رہا تھا۔ آج جب وہ یہاں آئی تو یہیں رکنے کا موڈ بن گیا، گو کہ فائزہ سکندر کے پوچھنے پر انہیں کہہ آئی تھی کہ شام تک آ جائے گی، مگر یہاں آ کر نیت بدل گئی تھی۔ شام کے 4:15 بج رہے تھے۔ فارس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی، وہ دوبارہ آفس چلا گیا تھا۔ فضا پڑوس میں کسی برتھ ڈے پارٹی پر گئی ہوئی تھی، اس نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا کہ اس کا موڈ نہیں۔ فضا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، کبرڈ کھولی، کئی خوبصورت و قیمتی ڈریسز جنہیں وہ شادی سے پہلے استعمال کرتی رہی تھی ہینگ کیے ہوئے تھے۔ جولری، خوبصورت سینڈلز اور پرفیوم سمیت بہت سی قیمتی چیزوں سے اس کی الماری اور ریک بھرے ہوئے تھے۔ رخصتی سے پہلے جتنا عرصہ وہ یہاں رہی تھی، فارس اور فضا نے اس کے لیے بے دریغ شاپنگ کی تھی۔ کچھ کپڑے اور دوسری چیزیں ساتھ لے جانے اور کچھ میڈ کو دینے کی غرض سے وہ کبرڈ کا تفصیلی معائنہ کرنے لگی، سب چیزیں نکال کر بیڈ پر ڈھیر کرتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے ڈسٹر سے کبرڈ کی صفائی بھی۔ گلے میں ڈالا دوپٹہ کام میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا تو اس نے اسے گلے سے نکال کر مصروف سے انداز میں دیکھے بنا پیچھے کی جانب اچھال دیا تھا، جو دروازے کے قریب رکھے صوفے سے ہوتا ہوا عین دروازے کے وسط میں جا گرا۔ وہ اپنے کام میں بری طرح مگن تھی، معاً کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً پلٹی اور حیران رہ گئی۔ اپنے لمبے چوڑے شاندار سراپے اور دلکش چہرے کے ساتھ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ خوبصورت
بھرپور چہرے کی سرخی بہت نمایاں تھی۔ لائٹ براؤن سلکی بال پیشانی پر ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ گہری مقناطیسی آنکھیں اپنے اندر عجیب مقناطیسیت لیے ہوئے تھیں۔ فاطمہ عبد الرحمن کو اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ رات شو کے بعد اسے گھر ڈراپ کر کے جو وہ غائب ہوا، اس کے بعد اب دیکھ رہی تھی، اسے اچانک اس پر ڈر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اس کے چہرے کی سرخی، سنجیدہ اور گھمبیر تاثرات اسے ڈرانے لگے تھے۔ رات تو وہ بہادری کا مظاہرہ کر گئی تھی، مگر اب اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا اس سے۔ شو کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اب اگر وہ بدلہ لینے پر اتر آیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس کی دھڑکنیں منتشر اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ خوف، گھبراہٹ اور پیشانی سے اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، جبکہ وہ اس کے اندرونی احساسات سے بے خبر گہری نگاہوں سے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ اگرچہ رات شو میں کہی گئی اس کی باتوں سے وہ بہت ہرٹ ہوا تھا، پھر شو کے بعد دل و دماغ مسلسل ایک جنگ میں مصروف رہا تھا۔ بقیہ تمام رات وہ غم و غصے سے سلگتا رہا تھا۔ اس کی باتیں یاد آتے ہی کن پٹیوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی تھی۔ لب بھینچ بھینچ کر گہرے سانس لے کر وہ اپنی اذیت اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پھر جب کبیر سے ملا تو وقتی طور پر ان باتوں کو ذہن سے جھٹکتے توجہ نئے معاملے کی طرف مبذول ہو گئی تھی، مگر اب اسے لینے کے لیے آتے وقت سب باتیں نئے سرے سے یاد آنے لگیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ فاطمہ کو سامنے دیکھ کر اسے غصہ ضرور آئے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے سامنے پا کر ہمیشہ کی طرح خوشگوار سے احساسات اس کے اندر جاگنے لگے تھے۔ من میں من سی پھوار ہونے لگی تھی۔ اپنی بدلتی کیفیت نے اسے خود بھی حیران کیا تھا۔ اپنے ہوش ربا سراپے اور چہرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی۔ کمر تک جاتے گولڈن براؤن ریشمی گھنے بالوں میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکے ہلکے میک اپ کی سحر انگیزی تھی نے خوبصورت نقوش کو مزید نمایاں کیا ہوا تھا۔ ویلویٹ شنیل کی شارٹ گلابی کرتی اس کی خوبصورت نازک سی جسامت پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی اور استحقاق سے اسے نہار رہا تھا۔ رات والی ساری ناراضگی رنجیدگی اس حسن کے شعلے کو سامنے دیکھ کر بھسم ہو گئی تھی۔ سرخ نگاہوں کی بے باک تپش فاطمہ عبد الرحمن کا دل دھڑکانے لگی تھی۔ بری طرح سراسیمگی و خجالت کا شکار ہوتی دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ اس کی گھبراہٹ نے آہل کے انابی لبوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اس نے جھک کر اپنے پیروں کے قریب پڑا گلابی رنگ کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے قریب چلا آیا۔ فاطمہ کی نظر اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے دوپٹے پر پڑی تو جھپٹنے کے انداز میں لیا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والے نمودار ہونے والی شرمندگی، گھبراہٹ اور ڈر کے تاثرات اب زائل ہو گئے۔ دوپٹے کو شانوں پر پھیلاتے وہ ناگواری سے کہنے لگی، کیا بدتمیزی ہے، کسی کے روم میں آنے سے پہلے ناک تو کرتے ہیں، اتنے بھی مینرز نہیں ہیں آپ میں۔ چہرے کے ایک ایک نقش سے ناگواری و تلخی عیاں تھی۔ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، تمہارے کمرے میں آنے کے لیے ناک کرنے کی کیا ضرورت بھلا؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ ہاں تو ہسبینڈ ہیں تو کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے بیچ کوئی بے تکلفی تو نہیں نا؟ اپنی لمٹ میں رہیں۔ تندو ترش لہجہ تھا اس کا۔ اسے مطمئن و پرسکون دیکھ کر وہ جل اٹھی تھی، اسی لیے اپنے سابقہ لب و لہجے میں لوٹ آئی، ورنہ صبح ماریا اور لیزا کی باتیں سن کر اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اچھا نہیں تو آئندہ اس سے برے لہجے میں بھی بات نہیں کرے گی۔ مگر اب اسے پہلے کی طرح سرشار و نہال دیکھ کر وہی اندیکھی آگ وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ اسے لگا تھا رات والی بے عزتی کے بعد وہ بے چین ہوگا، ٹینشن، غصہ، دکھ، ان تمام کیفیات میں مبتلا ہوگا۔ نم شکایتی نگاہوں سے دیکھ کر اس سے سوال کرے گا، تم نے ایسا کیوں کیا فاطمہ؟ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے پریشانی و تفکر میں مبتلا دیکھنے کی اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی، تبھی وہ سلگ اٹھی تھی۔ اس کی بات و انداز پر راحل کے وجیح چہرے پر تاریک سایہ لہرا کر معدوم ہوا تھا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد بولا، تمہیں لینے آیا ہوں، جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو، مجھے اپنے شو پر بھی جانا ہے۔ بازو پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، تو آپ خود جائیں نا اپنے شو پر، مجھے کیوں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کی زبان پھسل گئی۔ تمہیں لگتا ہے اب دوبارہ کسی شو میں تمہیں لے جانے کی غلطی کروں گا میں؟ اپنی سوالیہ نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش والے مغرور چہرے پر جمائے اس نے پوچھا تھا۔ فاطمہ خفت کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایسی غلطی اب میں کبھی مر کر بھی نہ کروں۔ ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بے عزتی میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو میرے ساتھ میرے شو میں چل سکتی ہو، لیکن
وہاں تمہاری یہ خواہش شاید صحیح سے پوری نہ ہو سکے، کیونکہ وہاں تو ہوسٹ بھی میں خود ظاہری بات ہے پبلک کے سامنے ایسے سوال تو کبھی نہیں پوچھوں گا جن میں تم میری انسلٹ کر سکو۔ وہ سبھاؤ اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں طنز کر رہا تھا۔ فاطمہ نے ہونٹ دبا کر نظر جھکا لی تو گویا دل پر لگی تھی باتیں صرف چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، جو ہونٹ کاٹتے رخ موڑے خاموش کھڑی تھی، پھر کہنے لگا، جب تم نے میرے سمجھائے گئے جوابات پر تابع داری اور اطاعت کا مظاہرہ کیا تھا تو میرے ذہن میں بالکل بھی کسی خطرے کا گمان تک نہیں تھا۔ تم بہت سمجھدار ہو یار، مجھے بے عزت کرنے کا پورا پلان بنا کر گئیں۔ وہ ایسے ہنسا جیسے خود بھی اس سب کو بہت انجوائے کیا ہو۔ جانتی ہو، تمہاری جگہ اگر کوئی اور یہ سب کرتا تو مکمل سلامت تو کبھی نہ رہتا، لیکن یہ تم تھیں جو پہلے میری ضد، میری انا اور میرا چیلنج تھی، لیکن اب میری محبت، میری چاہت، میری عزت ہو۔ تم جو بھی زیادتی کرو گی میں اف تک نہیں کروں گا۔ تمہیں اگر اپنے کیے پر تھوڑا بہت افسوس ہے بھی تو پلیز مت کرو، کیونکہ میں نے برا نہیں منایا تمہاری کسی بات کا۔ وہ مسکراتے ہوئے حشاش بشاش لہجے میں کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ جو کچھ بھی کہا تھا میں نے، وہ میری کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں تھی، بس غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ہوا، جس کا احساس یا ادراک مجھے اس وقت نہیں ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، وہ بغور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ بالکل نہیں دے رہے تھے۔ لیکن ابھی جو تم کہہ رہی ہو، ارادہ، شعور، تو تمہارا اس میں بھی پختہ نہیں لگتا۔ وہ مسکرایا، اناڑی نہیں تھا جو یقین کر لیتا اس کی شرمندگی کا۔ وہ خاموش رہی تو بات بدل کر کہنے لگا، تمہارے بھائی کو میں نے کال کر کے بتا دیا ہے کہ تمہیں لے کر جا رہا ہوں، سو اب تم اپنی چیزیں سمیٹو اور چلو۔ بیڈ اور کارپیٹ پر پڑے پھیلاوے کو اس نے سرسری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور آرام سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ لیکن میرا ارادہ تو آج یہیں رکنے، اس نے احتجاج کرنا چاہا، اور میرا ارادہ تمہیں آج گھر لے جانے کا ہے۔ وہ اس کی بات قطع کر کے بولا، اب بتاؤ خود سے چلو گی یا زبردستی لے جاؤں؟ گھر تو تمہیں آج لازمی لے کر جانا ہے، ویسے بھی روز روز میں کے آنے سے عزت کم ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا میری بیوی کی عزت کم ہو۔ اس نے اٹھ کر اطمینان سے اس کے مرمری نازک سے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے رگ و پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے متوش ہو کر اپنے ہاتھ چھڑا لینے چاہے جب اس نے جھک کر سرگوشی میں پوچھا، چل رہی ہوں نا؟ اس کی گہری جائزہ لیتی آنکھوں سے گھبرا کر وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور ہاتھ چھڑا کر تیزی سے اپنی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی، جبکہ وہ وہیں صوفے پر ایزی ہو کے بیٹھتا اس کو کام کرتا دیکھنے لگا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ بستر کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ارد گرد بکس بکھری ہوئی تھیں۔ دروازہ کھلنے پر وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی، آہل کو دیکھ کر بکھری کتابیں سمیٹنے لگی۔ یہ بکس آج شام کو ہی وہ گھر سے لائی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا ڈریسنگ ٹیبل پر رسٹ واچ اور موبائل رکھنے لگا، پھر الماری سے اپنا سلیپنگ ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمہ نے جھٹ سے کتابیں سائڈ پر رکھیں اور بلینکٹ میں گھس گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے آیا تو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ شیشے میں ایک نگاہ بیڈ کی طرف ڈالی جہاں اب وہ مکمل کمبل میں پیک ہو کر سو رہی تھی یا سوتی بن رہی تھی۔ اس نے خود پر پرفیوم سپرے کیا، پھر چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ فاطمہ! قریب کھڑے ہو کر اس نے ہولے سے پکارا، لیکن وہ بے حس و حرکت رہی۔ فاطمہ! ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ اپنے قریب بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دور کھسکتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ ڈونٹ وری، کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، ایکچولی کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ تم جانتی ہو نا، اصفہان اور فاریہ کی طرف سے ہمیں ہنی مون ٹور کے ٹکٹس ملے ہیں۔ اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا تھی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ کی زندگی میں آ گئی ہوں، اتنا کافی سمجھیں، مزید کوئی توقعات وابستہ مت کیجیے گا مجھ سے، اس نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کب کہا یہ کوئی رومانٹک و خوشگوار قسم کا ہنی مون ہوگا؟ سب گھر والوں کو پتہ ہے ٹکٹس کا، میں کیا بہانہ کروں اب ان سے بھلا؟ اور تمہیں کیا مسئلہ ہے جانے میں تم سے کوئی توقعات وابستہ نہیں کر رہا، تم وہاں بھی ایسے ہی رہنا جیسے یہاں رہ رہی ہو۔ اس کا اشارہ صوفے اور بیڈ کی طرف تھا۔ میں نے کہا نا میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے فورس کرنے کی کوشش مت کیجیے، اس نے جھنجھلا کر تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر ان ٹکٹس کا کیا کروں میں؟ اس نے خاصے ضبط سے پوچھا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ایک تھپڑ لگا کر دماغ درست کر دے۔ وہ تو صرف اپنی فیملی کو مطمئن کرنے کی غرض سے ایک خوش باش کپل کی طرح ہنی مون پر جانا چاہ رہا تھا، مگر اتنی اہمیت پا کر فاطمہ عبد الرحمن کا دماغ شاید 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔
اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ بار بار محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عزت و نفس، انا خودداری کا قتل کر کے اس کی طرف بڑھتا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیجیے، یا کسی گرل فرینڈ کو ساتھ لے کر چلے جائیں۔ آپ کی فیلڈ میں تو ویسے بھی عام سی بات ہے یہ، گھر سجانے کے لیے ایک بیوی اور دل بہلانے کے لیے ایک گرل فرینڈ، اس نے خوب چبا چبا کر کہا۔ گرل فرینڈ سے یاد آیا، آپ کی ایکس گرل فرینڈ کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں افسوس کے بجائے طنز کی آمیزش شامل تھی۔ کچھ سخت بولتے بولتے وہ اپنے لب بھینچ گیا، گہری سانس لے کر کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اندر اٹھتے اشتعال کو دبا رہا ہو۔ مثال شیرانی کے حوالے سے طنز کو اگنور کیے وہ تحمل بھرے انداز میں گویا ہوا۔ دیکھو فاطمہ، میں مانتا ہوں میرا ساتھ قبول کر کے میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے تم نے، اب اس احسان کو کچھ حد تک تو نبھاؤ۔ بیڈ روم میں تم جیسا رویہ رکھو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس بیڈ روم سے باہر اپنی اور میری فیملی کی خوشی کی خاطر ایک ہیپی کپل نظر آنے میں میرا ساتھ دو۔ آئی ریکویسٹ یو۔ آہل کا انداز بہت سادہ اور مساحلت آمیز تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر فاطمہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا نا، مجھ سے مزید کوئی توقعات مت رکھیے۔ میری فیملی میرا مسئلہ ہے اور آپ کی فیملی سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اور نہ میری ایسی کوئی مجبوری ہے کہ آپ کے گھر والوں کے سامنے خود کو جھوٹ موٹ کا خوش ظاہر کروں، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھو فاطمہ، تم، آہل نے کچھ کہنا چاہا مگر فاطمہ نے نہایت برہمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ آہل نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم صرف ضد میں آ کر اپنے اور میرے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ میں تم سے دنیا دکھاوے کو تمہارا ساتھ مانگ رہا ہوں، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہا تم سے، جو تم اس قدر بے لچک انداز دکھا رہی ہو۔ چاہ کر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ حقوق فرائض کی بات مجھ سے بھول کر بھی مت کرنا، کیونکہ جس دن بھی آپ نے حقوق و فرائض کی بات کی میں اسی دن ہی طلاق لے لوں گی۔ آپ جیسے بیڈ کریکٹر انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن کا تصور کرتے ہی گھن آتی ہے مجھے۔ نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتے رہے۔ اس کا انداز کراہیت و حقارت بھرا تھا۔ وہ ساکت سا اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں ایسی کیا خطا ہو گئی تھی مجھ سے کہ اللہ نے آپ جیسے انسان کے ساتھ میرا جوڑ بنایا۔ میرے جیسا صاف ستھرے کردار والے انسان کا ساتھ کیوں نہیں لکھا میری قسمت میں؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے جان سے مار دوں تمہیں۔ نہ مجھے اس دن لے کر جاتے، نہ میرا معصوم بھائی تمہارے ان وحشی ملازموں کی سفاکت کا شکار ہوتا۔ میری کیوں زندگی برباد کی؟ اپنے جیسے کردار والی کسی لڑکی سے شادی کرتے، کبھی خوش نہیں رہو گے میرے ساتھ۔ بہت غلط انتخاب کیا ہے تم سے۔ وہ اسے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کرتی ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگی۔ اگر روم ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو اس کی چیخنے کی آواز لازماً باہر جاتی۔ شٹ اپ! وہ اس کے الفاظ پر ایک دم آپے سے باہر ہوا تھا۔ اپنے اٹھتے ہاتھ کو اس نے روکا تھا۔ فاطمہ رونا چیخنا چھوڑ کر ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آئندہ مجھے بدکردار کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم ایک انتہائی زبان دراز لڑکی ہو۔ دماغ خراب تھا میرا جو تم سے بات کرنے چلے آیا۔ اتنا یاد رکھنا، جیسا بھی ہوں اب تمہیں ساری زندگی رہنا ہو تو میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ مجھ سے جان تم کبھی نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ تم اگر یہ دعا کرتی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹ جائے مجھ سے، تو بالکل بے سود ہے، کیونکہ اگر میں مروں گا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی مروں گا۔ میں بہت فیئر ہو کر تمہاری طرف بڑھا ہوں۔ دوبارہ مجھے بد کردار ہونے کا طعنہ مت دینا، نہ گھن والا لفظ اگین یوز کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں تیش میں آ کر تمہاری مرضی کے خلاف تم سے تعلق جوڑ لوں، پھر اس کے بعد تم مجھ سے گھن کھانے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر اچھا بیہیو نہیں کر سکتی تو اتنا برا بھی مت کرو، ورنہ مجھے چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ ساری دنیا جانتی ہے میرا غصہ بہت خراب ہوتا ہے۔ تمہاری ہر زیادتی کو میں تحمل سے برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھے بالکل بے بس سمجھو۔ اور ایک مشورہ دوں گا، خود کو نیک پاک برتر سمجھنا، اپنے کردار پر غرور کرنا چھوڑ دو، کیونکہ غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ شیطان نے بھی اپنی عبادت پر غرور کر کر خود کو برتر سمجھا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسوا ہو کر جنت سے نکالا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کردار کا غرور تمہیں بھی لے ڈوبے۔ آہل کے اندر کا آتش فشاں ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ انتہائی غصے و تلخی سے کہہ کر وہ اٹھا اور ٹیرس کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے منہ سے اپنے متعلق اتنے تضحیک بھرے الفاظ اس کا فشار خون بڑھا گئے تھے۔ نکاح کے بعد پہلی دفعہ اس نے اتنے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ اس کے اندر رہ رہ کر اس کے لیے غم و غصے کے ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ مزاجاً غصے کا تیز تھا مگر فاطمہ کے لیے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر جایا کرتا تھا، لیکن آج نہیں کر پایا تھا، کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ اب اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ عبد الرحمن علی کا خون اس کی گردن پر نہیں تھا، ورنہ پہلے وہ ضمیر کی عدالت میں شرمندہ رہتا تھا، تبھی اس کی ہر کڑوی نفرت انگیز بات کو اس کا حق سمجھ کر صبر سے پی جاتا تھا۔ رات کی رانی دھیرے دھیرے اپنی منازل طے کر رہی تھی۔ اوپر آسمان پر چاند بھی اتنا ہی مغرور اور سحر انگیز نظر آ رہا تھا۔
جتنی فاطمہ کے اندر اکڑو خود سری تھی، پہلے دل سے حاصل کرنے کی خوشی میں خوش تھا، لیکن اب اس کی تلخ باتیں، سرد رویہ اور کٹھور انداز محبت سے لبریز دل پر چرکے لگا رہا تھا۔ دوسری طرف دل یہ بھی تسلی دے رہا تھا، اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تو نہ کرے، میری چاہت کا دم نہیں بھرتی تو نہ بھرے، میرے لیے یہی اطمینان کافی ہے کہ وہ میری ہے، میرے گھر میں، میرے بیڈ روم میں ہے، مجھے اس کا ساتھ چاہیے بس۔ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، ساتھ رہے گی تو عادت بھی پڑ جائے گی میری، پھر کبھی نہ کبھی تو محبت کرے گی مجھ سے۔ وہ گویا خود کو تسلی دے رہا تھا۔ انسان جب ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کا سوچ لیتا ہے تو پھر تمام تفکرات سے نجات حاصل کر کے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بھی خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ اب وہ پرسکون سے انداز میں کھڑا چاندنی میں نہانی رات کو دیکھ رہا تھا۔ تم پھپھو بننے والی ہو؟ چائے میں شوگر مکس کرتی فضا شرمائے لہجے میں پزا کھاتی فاطمہ سے مخاطب ہوئی۔ ریئلی؟ اس کی بلو آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اسے از حد مسرت ہوئی تھی سن کر۔ چہرہ یکدم ہی فریش اور دلکش ہو گیا تھا۔ وہ آج صبح ہی ڈرائیور کے ہی فارس بھائی اور فضا سے ملنے آئی تھی۔ اہل غائب تھا، اس نے فائزہ سکندر کو انفارم کیا تھا۔ اس رات والے جھگڑے کے بعد وہ اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کل ہی ڈاکٹر نرما سے تصدیق کروائی، اس نے شرمگین مسکراہٹ سے جواب دیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ بے پناہ خوش ہوئی۔ تھینک یو ڈیئر نن صاحبہ، وہ شرارت سے بولی۔ فارس بھائی کو پتہ ہے؟ فضا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا جب میرا بھتیجا یا بھتیجی ہوگی، میں اس سے پیار کروں گی، اس کے ساتھ کھیلوں گی، وہ توتلی زبان میں مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا۔ وہ تصور کرتے ہوئے سرشاری سے مسکرائی۔ ہاں، بس دوسروں کے بچوں سے کھیلتی رہنا، اپنے بچوں کو اس دنیا میں لانے کا مت سوچنا۔ اسی وقت لاؤنج کے کھلے دروازے سے حورین اپنی 1.5 سالہ بیٹی زمل کو لیے اندر داخل ہوئی۔ آ گئی تم؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی اپنی کیوٹ سی بھانجی کا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اس کی بیٹی کو اس سے لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے حوری، میں پھپھو بننے والی ہوں۔ زمل کے پھولے گال چومتے وہ خوشی سے بھرپور کھنکتے ہوئے لہجے میں حورین سے مخاطب ہوئی۔ ارے واہ، سچی؟ بہت بہت مبارک ہو بھابھی۔ حورین نے پہلے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر فضا بھابھی کو مسکرا کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک، فضا مسکرائی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں چائے بنا لاتی ہوں، یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تم آج رات یہیں رکو گی میرے پاس، کیونکہ اگلے ہفتے تم نے واپس امریکہ چلے جانا ہے۔ شایان بھائی سے میں خود بات کر لوں گی۔ اوکے، فاطمہ نے زمل کو اوپر کی طرف اچھالتے ہوئے حکم دینے والے انداز میں حورین سے کہا۔ ہاں بابا، رکوں گی، شایان سے میں اجازت لے آئی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ ویسے یہ تم لوگ لندن سے امریکہ کب شفٹ ہوئے؟ اچانک یاد آنے پر فاطمہ نے پوچھا۔ 1 سال پہلے۔ شایان نے وہاں کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں اپلائی کیا تھا، جاب مل گئی تھی تو ہم چلے گئے۔ باتوں کے دوران حورین کی بیٹی سو گئی تو اسے سلا کر دونوں کچن میں آ گئیں۔ پھر رات کا ڈنر ان دونوں نے فضا کے بہت منع کرنے کے باوجود تیار کیا۔ ڈنر کے ٹائم فارس بھائی بھی آ گئے، اس نے اور حورین نے مبارکباد دی۔ رات 1 بجے تک وہ گپ شپ کرتی رہی تھیں۔ حورین اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ کیا بات ہے فاطمہ، تم سو کیوں نہیں رہی؟ آہل بھائی کے بنا نیند نہیں آ رہی کیا؟ رات کے 2:30 بجے جب وہ زمل کے رونے پر اسے فیڈر دینے کے لیے اٹھی تو قریب سوئی فاطمہ کو بے چینی سے کروٹیں بدلتا دیکھ کر کچھ تشویش اور کچھ شرارت سے پوچھا۔ بکو مت، مجھے ویسے ہی نیند نہیں آ رہی، اس نے ناراضگی سے کہا تھا، لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ زمل کے منہ میں فیڈر دیتی حورین چونکی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اوپر سے نائٹ بلب کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی اس کا چہرہ۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حورین نے ایک ہاتھ سے فیڈر پکڑا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ وہ فاطمہ کے کندھے پر رکھتی ذرا سا اس کی طرف جھکی اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ زمل فیڈر ختم کر کے دوبارہ سو چکی تھی۔ تشویش میں مبتلا حورین نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ فاطمہ، کیا ہوا؟ بتاؤ پلیز، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ حورین کا اندازہ درست تھا، وہ واقعی رو رہی تھی۔ مجھے اس شخص کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی کہتے بھی رہے کہ وہ اس سے ڈیورس دلوا دیں گے، مگر میں نے غلطی کر دی، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ خدا نخواستہ آہل بھائی کا رویہ تم سے برا تو نہیں؟ نہیں، برا نہیں، عجیب انسان ہے، مجھے زج کر دیتا ہے، رومانٹک ڈائلاگز مار کر غصہ دلاتا ہے مجھے۔ اور اس رات کے جھگڑے کا بتاتے وہ دانستہ چپ ہو گئی۔ حورین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یعنی کہ اپنا ہیرو، تمہارا ہیرو ریئل لائف میں بھی رومانٹک ہے؟ وہ مسکرائی جبکہ فاطمہ جھینپ گئی۔ بکو مت، اس نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا اور منہ بناتے ہوئے لیٹ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، کہتے کیا ہیں ہیرو صاحب؟ حورین اس کے قریب کھسک آئی اور اشتیاق و تجسس بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہنی مون پر چلنے کا کہتا ہے، اس نے یوں رندے ہوئے لہجے میں کہا گویا کسی غلط جگہ پر چلنے کا مطالبہ کرتا ہو۔
واو سچی؟ اس کا واو بھی چیخ سے مشابہ تھا۔ آہستہ فاطمہ نے اسے ٹوکا تو وہ مزید پرجوش ہوئی۔ واو امیزنگ یار، تم کتنی لکی ہو۔ ویسے کون سی جگہ پر جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں رشک و اشتیاق تھا۔ فاطمہ نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ جب بھی اپنی ٹینشن شیئر کرنے کی کوشش کرتی، آگے سے وہ اس کی قسمت پر رشک کرنے بیٹھ جاتی۔ جہنم میں، خفگی سے کہہ کر وہ اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی۔ ویسے یہ بھی اچھی جگہ ہے۔ حورین ہنسی تھی۔ مرو تم، وہ بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ فاطمہ کے انکار کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ ہنی مون پر لے جانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، سو اس کا اور اپنا بیگ بھی تیار کر لیا، جبکہ وہ ہنی مون پر جانے سے انکار کر کے پچھلے 2 دن سے اپنے بھائی کے گھر تھی۔ آہل نے سب کو یہی کہا کہ وہ روانگی سے پہلے اپنی فیملی سے ملنے گئی ہے۔ تیسرے دن وہ اسے لینے چلا گیا تھا۔ فاطمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے زبردستی ہنی مون پر لے جائے گا۔ اس کے خیال میں تو اس کے انکار کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، مگر اس کی یہ غلط فہمی تھی۔ آہل نے اسے اپنے بھائی کے گھر جانے سے اس لیے نہیں روکا تھا تاکہ اس کے پیچھے وہ اس کا بیگ تیار کر سکے اور پھر وہاں سے اسے لے کر ایئرپورٹ جائے اور وہیں انفارم کرے۔ لہٰذا طے شدہ پلان کے تحت اس کے بھائی کے گھر سے اسے لے کر وہ سیدھا اپنے کلفٹن والے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ وہاں رکھے پہلے سے تیار شدہ بیگز دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اسے کہیں لے جانے والا تھا۔ پھر اس نے خود ہی بتا دیا کہ وہ دونوں ہنی مون کے لیے پیرس جا رہے ہیں اور یہ اس کی موم کا حکم ہے جسے وہ کسی صورت رد نہیں کر سکتا۔ 6 بجے ان کی فلائٹ تھی، 4 بج چکے تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسے قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر فاطمہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ کسی صورت اس کے ساتھ ہنی مون کے لیے نہیں جائے گی۔ نرم و ملائم صوفے پر گھٹنوں پر بازوؤں کا حصار بنائے بیٹھی وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھو فاطمہ، بس بہت ہو گیا، میں تھک گیا ہوں تمہیں سمجھا کر۔ اٹھو جلدی سے فریش ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اس کی اس بے جا ضد پر چڑھ گیا تھا، سو قدرے روب والے انداز میں بولا، تو کس نے کہا ہے کہ مجھے سمجھائیں؟ میں نے جب ایک بار کہہ دیا ہے کہ نہیں جاؤں گی ہنی مون پر تو مطلب نہیں جاؤں گی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا میرا انکار؟ لہجہ ہنوز ضدی تھا۔ آہل کو تب چڑھ گئی تھی اس کی اس ہٹ دھرمی پر۔ دھپ سے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، اگر تم اپنی مرضی سے نہیں چلو گی تو لے کر تمہیں لازمی جانا ہے۔ میرا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے اٹھا کر تمہیں گاڑی میں ڈالنا ہے اور پھر گاڑی سے اٹھا کر جہاز میں ڈالنا ہے۔ میری زبردستی پر اگر تم شور مچانا چاہو گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا جہاز میرے اپنے ذاتی ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، وہاں پر میرے اپنے عملے کے سوا کوئی نہیں ہوگا، سوچ لو تم۔ وہ مطمئن انداز میں کہتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا، جو ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پلین تک تو بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ ایک چھوٹا سا جہاز واقعی اس کے پاس تھا، مگر اسے وہ کبھی کبھار اور صرف اندرون ملک پرواز کے لیے استعمال کرتا تھا۔ فاطمہ پر پریشر ڈالنے کے لیے اس نے جہاز کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کا بھی شوشہ چھوڑا۔ نتیجتاً وہ ذرا دھیمی پڑ گئی۔ اب بتاؤ سویٹ ہارٹ، اپنی مرضی سے چلو گی یا اٹھا کر جہاز تک لے جاؤں؟ دھیمے مدھم لہجے میں اس نے جھک کر سرگوشی کی تھی۔ فاطمہ سٹپٹا کر رہ گئی، بوکھلاہٹ میں خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے اس کے بے حد نزدیک آ گئی تھی۔ اس قربت پر اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی۔ آہل نے بڑی محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ وہ ہل بھی نہ سکی، اس کی جرأت پر حیران تکتی رہ گئی۔ چلیں سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کی جھیل جیسی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ نے گڑبڑا کر نظر جھکا لی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر واش روم میں غائب ہو گئی۔ وہ لب پر مدھم مسکان لیے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ماحول پر خوابناک سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تاحد نگاہ پھیلا ہوا سمندر جس کی پرجوش لہریں کسی ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی ساحل سے آ کر ٹکرا رہی تھیں۔ اوپر آسمان پر ابر آلود سیاہ بادل دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بالکنی میں کھڑا سامنے سمندر کی لہروں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ساحل کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی مست دلوں کو سرشار کرنے والی ہوائیں اس کے چہرے اور جسم سے ٹکرا رہی تھیں۔ ابر آلود موسم نے سمندر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ساحل بالکل ویران تھا، سوائے سمندر کی بپھری لہروں کے پرزور شور کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی۔ پورے ماحول میں البیلا سا سکوت تھا، پھیلا ہوا تھا۔ یلو شرٹ، بلیک پینٹ میں اس کے وجیح چہرے پر بڑی گمبھیر سنجیدگی، اداسی و بے سکونی تھی۔ اس بے چینی و اضطراب کی وجہ فاطمہ تھی۔ زور زبردستی یا بلیک میلنگ سے ہی صحیح، مگر ہنی مون پر جانے کے لیے وہ مان ہی گئی تھی۔ جس وقت وہ واش روم میں تھی اور آہل بیڈ روم میں بیٹھا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، تب اچانک واش روم سے آنے والی فاطمہ کی دل خراش چیخوں نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ واش روم کی طرف لپکا تھا، مگر دروازہ لاک پا کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اندر سے فاطمہ کے رونے چلانے کی آوازیں متواتر آ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر دروازہ پیٹتا تھا،
مگر وہ شاید کھولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سچ شکر ڈریسنگ کی دراز سے ایک ایکسٹرا کیز مل گئیں اور وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو فاطمہ کو اوندھے منہ گیلے فرش پر گرا دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ فاطمہ! اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ایک دم اوساں خطا ہو گئے۔ فاطمہ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، چہرے پر شدید اذیت کے آثار تھے۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے وہ ایسے زار و قطار رو رہی تھی کہ آہل کو اپنی جان قدموں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لایا تھا۔ وہ اپنا تمام تر غصہ، نفرت و ناراضگی بھلائے اس کے بازو میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے اتنی شدید تکلیف میں دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی کٹنے لگا تھا۔ ڈاکٹر حارث جو ان کے فیملی ڈاکٹر تھے اس کی کال پر 10 منٹ میں وہاں پہنچے تھے۔ فاطمہ کے ماتھے سے ہونے والی بلیڈنگ سے نہ صرف اس کا اپنا چہرہ رنگین ہو گیا تھا بلکہ آہل کے اپنے ہاتھ بھی خون سے تر ہو گئے۔ ڈاکٹر حارث کے پہنچنے سے پہلے وہ اس کی پیشانی کے زخم پر عارضی طور پر بینڈیج کر چکا تھا۔ پیشانی سے درد کی ٹیسیں تو اٹھ رہی تھیں مگر زیادہ بے حال اسے پاؤں کی تکلیف نے کیا تھا۔ آہل نے کئی بار اس کے پاؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار تڑپ کر پاؤں پیچھے کر لیتی۔ ڈاکٹر حارث نے پین کلر دی تو کچھ افاقہ ہوا۔ معائنے کے بعد انہوں نے خدشہ ظاہر کیا شاید پاؤں کی ہڈی میں فریکچر ہو سکتا ہے، لہٰذا فوری طور پر کسی بون اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کر کے ایکس رے کروا لینا چاہیے۔ آہل اسی وقت ہی اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ڈاکٹر رضوی جو شہر کے سب سے جانے مانے بون اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے پاؤں کا معائنہ کیا۔ ایکس رے رپورٹ آئی تو پتہ چلا پھسلنے کی وجہ سے چونکہ پاؤں مڑا تھا لہٰذا ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک گئی تھی۔ پاؤں مکمل طور پر سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر رضوی نے اسے 4 ہفتوں کا مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی پر بھی وہ اسے گھر کی بجائے یہیں لایا تھا۔ فاطمہ جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے سائے سے خود کو دور رکھے ہوئے تھی، اس کنڈیشن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ پین کلر اور انجیکشن سے درد میں افاقہ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ آہل نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ جس طرح وہ تڑپتی رہی تھی اس کے آنسو وہ اپنے دل پر گرتے محسوس کرتا رہا۔ اس کے اندر رہ رہ کر ملال اٹھتا رہا تھا، کاش نہ وہ اسے یہاں لاتا اور نہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ روم میں آیا۔ نیل کو خوابناک دھیما سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کے باعث کمرے کے ماحول میں لطیف سی گرماہٹ تھی۔ اتنی دیر ٹھنڈ میں کھڑا رہنے کے باعث اسے اپنے احساسات تک منجمد محسوس ہوئے۔ طویل سانس لے کر روم میں پھیلی گرماہٹ کو اپنے اندر جذب کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ پر سوئی فاطمہ کی طرف آیا۔ گلابی ریشمی بیڈ کور پر گلابی نرم و ملائم کمبل لیے سر تا پا دراز وہ بے خبر سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس اس وقت اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس خود سر اور مغرور حسینہ نے اپنے سحر طراز حسن کی تجلیوں سے اسے خاکستر کر ڈالا تھا۔ اس کے بے تحاشا حسن نے پہلی نظر میں اسے گھائل کیا تھا۔ فلم کی آفر تو بہانہ تھی، حقیقت میں تو وہ اس کا قرب چاہتا تھا۔ دہکتے رخساروں اور مہکتے گیسوں والی اس اپسرا کو بالآخر ہمیشہ کے لیے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی لائف میں آنے والی ان لڑکیوں جیسی بالکل نہیں تھی جنہوں نے اس کے عارضی تعلق کو بھی اپنی خوش قسمتی سمجھ کر قبول کیا، مگر وہ عارضی مستقل کسی بھی رشتے تعلق کے لیے نہ مانی۔ جب مانی تب وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو رہا تھا۔ ہوش ٹھکانے آئے تو اسے بہت دور پایا، رویا، پچھتایا۔ پھر یہ اس کے سچے جذبوں، سچے عشق کی طاقت ہی تھی جو اس سے نفرت کرنے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اسے پانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا مگر اس کا دل جیتنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ وہ اس کی ملکیت میں، اس کی دسترس میں ضرور تھی، لیکن نہ تو وہ اسے چھو سکتا تھا اور نہ اپنے عشق کی شدتوں کا احساس دلا سکتا تھا۔ ابھی تک تو وہ اپنی نفرت و حقارت کی بنا پر اس کی خواہشوں کے تاج محل کو چکنا چور کرتی آ رہی تھی۔ ہر بار اس کے رویے سے ٹوٹتا، ہرٹ ہوتا اور پھر نئے سرے سے اس کی طرف بڑھتا، مگر اس کی طرف سے مسلسل دھتکار ہی مل رہی تھی۔ نائٹ ڈریس بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا اور اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر بڑے غور سے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرخ رخساروں پر آنسوؤں کے گہرے نشان تھے، پلکیں ابھی بھی بھیگی بھیگی سی لگ رہی تھیں۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ذرا سا اس کی پلکوں کو چھوا۔ ایک خوش نما سا احساس رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ وہ والہانہ انداز و وارفتگی بھری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز عامیانہ نہیں تھا، نہ کسی نفسانی خواہش کا عمل دخل تھا، صرف سچی کھری بے لوث محبت و چاہت تھی اس کے لیے، جو اس سے نفرت کرتی تھی، یا شاید صرف ناراض تھی اس کے رویے سے۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پایا تھا، کیونکہ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ اس سے صرف ناراض ہے، جبکہ کبھی کبھی لگتا تھا وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے نیند میں ہاتھ مار کر خود پر سے کمبل ہٹا دیا۔
بلیک کلر کی شرٹ جس کے گلے پر وائٹ موتیوں والی خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی واضح ہو گئی. بے داغ شفاف گلابی چہرہ, اطراف میں بکھری سلکی لٹیں اس کے چہرے کو عجیب رونائی عطا کر رہی تھی. نائٹ بلب کی نیلگو روشنی میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا. آہل کو اس کے چہرے سے روشنیاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں. ایک نکھار, ایک نور سا بکھرا ہوا تھا اس کے چہرے پر. اس کے اندر کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی. ایک عجیب سا کیف خود پر چھایا محسوس کر رہا تھا. وہ ساحرہ تھی, ابصرہ تھی جو کسی آسیب کی طرح اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی. وہ پچھلے 25 منٹ سے مسلسل اسے تک رہا تھا. کچھ ٹائم پہلے والی اس کی تکلیف کا خیال آیا تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا. اسی بے اختیاری میں وہ جھکا, بینڈیج سے احتیاط کرتے ہوئے آہستہ سے اس کی پیشانی چوم لی. چہرے پر ملال تھا, آنکھوں میں محبت, چاہت اور عشق کے رنگ تھے, مگر یہ احساس اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا تھا کہ اس کے اندر محبت کی آگ سلگا کر خود وہ کیسے انجان بنی ہوئی تھی. غصہ, تنفر نظر انداز کرنا اس کی مکمل لا تعلقی کا ثبوت تھا. اس یک طرفہ محبت کے ہاتھوں ابھی تک تو صرف ذلیل و خوار ہی ہو رہا تھا, مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں آ رہا تھا. اسے امید تھی جب وہ اس کی ہی ہے تو کبھی نہ کبھی اسے دل سے قبول کر ہی لے گی. اسی امید کے سہارے ہی تو اس کا تلخ رویہ برداشت کرتا رہا تھا. اس کے دائیں بازو سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی زخمی کلائی کا جائزہ لینے لگا. واش روم میں جب اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا تب سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتے اس کی داہنی کلائی نل سے بری طرح ٹکرائی تھی. پھر گرتے وقت وہی نل اس کی پیشانی پر لگا تھا اور کلائی جسم کے نیچے دب گئی تھی. ہڈی تو محفوظ رہی تھی مگر زخم ہو گیا تھا. کلائی کو احتیاطاً اس نے کمبل سے باہر رکھا تاکہ وزن نہ پڑے. کلائی پر سے ہوتی نظر دوبارہ چہرے پر بھٹکنے لگی تو بے خودی میں ایک بار پھر سے جھکا اور اپنے حق کی مہر اس کی دراز لامبی پلکوں پر ثبت کر گیا. مگر اس بار بالکل غیر متوقع طور پر فاطمہ نے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں. نظریں سیدھی اس کی سرخ نگاہوں سے ٹکرائی تھیں. خجالت سے سرخ پڑتا وہ یک لخت سیدھا ہوا تھا. دور رہیں مجھ سے. وہ غرائی تو آہل گنگ سا اسے دیکھتا رہا, پھر نظریں چراتا بیڈ سے اٹھ کر صوفے کی جانب بڑھ گیا. رات کی کسی پہر فاطمہ کی کراہنے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی. اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنی کلائی کو پکڑے کرا رہی تھی. شاید نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے اس کی کلائی پر زور آیا تھا اور پھر درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی. کیا ہوا فاطمہ, پین ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے قریب چلا آیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں استفسار کیا, مگر فاطمہ کا ریاکشن اسے ششدر کر گیا. انتہائی غصے نفرت بھرے انداز میں اس نے آہل کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا, ڈونٹ ٹچ می ایڈیٹ. اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. نہ مجھے یہاں لاتے نہ میرے ساتھ یہ ہوتا. ہنی مون کا خمار چڑھا ہوا تھا, اتر گیا, مل گیا سکون. وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چلائی تھی, شٹ اپ, بڑا ہوں تم سے, کچھ تو تمیز سے بات کیا کرو. اس کے گستاخانہ لب و لہجے اور لفظ ایڈیٹ نے اس کا دماغ بھگ سے اڑایا تھا. ساری ہمدردی اڑن چھو ہو گئی. بے حد برہمی سے وہ بولا تھا, اس قابل ہو کہ تمیز سے بات کی جائے تم سے؟ وہ اپنی کلائی پکڑ کر سسکتے ہوئے پھنکاری. مانتا ہوں غلطی ہوئی مجھ سے, اس کے لیے سوری کرتا ہوں, مگر خدا گواہ ہے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے. اچھا دکھاؤ مجھے, ڈریسنگ کھل تو نہیں گئی؟ آہل نے زبردستی اس کی کلائی تھامی اور معائنہ کرنے لگا, مگر فاطمہ نے جارحانہ انداز میں اپنا ہاتھ کھینچا. چھوڑو مجھے وحشی انسان, نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی, نفرت ہے مجھے تم سے. اس نے لب بھینچ کر درد کو برداشت کرتے ہوئے غصے سے کہا. آواز غم و غصے کی شدت سے بھیگی ہوئی تھی. نفرت غصے کا اظہار بعد میں کر لینا, فی الحال دیکھنے دو مجھے بیوقوف لڑکی. آہل نے ڈپٹ کر کہتے ہوئے اس کا بازو دوبارہ سے پکڑا. فاطمہ نے طیش میں آ کر پورا زور لگا کر اپنی کلائی چھڑوانی چاہی. جواباً آہل نے اپنی گرفت مضبوط کی. نتیجتاً ڈریسنگ کھل گئی. زخم پر دباؤ پڑا. فاطمہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی. آہل نے گھبرا کر اس کی کلائی چھوڑ دی. زخم سے رشتے ہلکے ہلکے خون کا بہاؤ سے کھینچا تانی میں تیز ہو گیا تھا. سفید پٹی بھی خون سے تر ہو گئی تھی. آہل کے ہاتھوں پر بھی خون لگ گیا تھا. وہ اپنا بازو پکڑے تکلیف سے کراہنے لگی, جبکہ آنکھیں سمندر بنی ہوئی تھیں. یہ کیا, بلیڈنگ ہو رہی ہے تمہارے ہاتھ سے؟ اس نے پریشان ہو کر کہا. فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. سسکتے ہوئے اپنی کلائی کا جائزہ لینے لگی. وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا جہاں فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہوا تھا. ادھر دکھاؤ مجھے, بینڈیج چینج کرنے دو. فرسٹ ایڈ باکس پکڑے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر احتیاط سے اس کا بازو تھامنا چاہا, مگر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کرتی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے غرائی. میں نے کہا نا اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو. مجھے تمہارا مزید کوئی احسان نہیں چاہیے, پہلے بھی بہت کر چکے ہو. اب چاہے مرتی مر جاؤں, تم اپنی ہمدردی سمیت دور رہو مجھ سے. اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس سے لڑ رہی تھی. کیوں تم بار بار ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی ہو؟ بدتمیز, گستاخ, زبان تراز تو
ہو ہی، مگر اس کے علاوہ اول درجے کی احمق، ضدی اور بیوقوف لڑکی ہو، محض ضد میں اپنا نقصان کر رہی ہو۔ اس کا اشارہ اس کی کلائی سے بہتے خون کی طرف تھا۔ تو میرا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ بھڑکی۔ ہاتھ دیکھنے دو مجھے فاطمہ، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ اس کی ضد اور ہٹ درمی پر آہل نے پرتعش لہجے میں وارننگ دی۔ تو مارو، کس نے روکا ہے؟ بلکہ جان سے مار دو۔ تمہارے جیسے شخص کے ساتھ رہ کر میں ذہنی طور پر پل پل مر رہی ہوں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کی اس اذیت سے نجات حاصل کر لیتی جو تمہاری شکل میں سامنے دیکھ کر ہوتی ہے مجھے۔ اپنی سسکی دباتے ہوئے کہا۔ تمہیں جان سے مار دوں تو خود زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ فکر مت کرو، جب بھی گئے اکٹھے ہی اوپر جائیں گے، مگر اتنی جلدی نہیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے اپنی میرڈ لائف انجوائے کرنی ہے۔ ہلکا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے فاطمہ کی کلائی تھامی تو اس بار وہ خاموش رہی تھی۔ کلائی چھڑوانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ بلیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی تھی اور درد بھی بڑھ رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط اور نرمی سے زخم پر روئی رکھ کر بہتے خون کو روکا، پھر آئنٹمنٹ لگا کر ڈریسنگ کر دی اور ساتھ ہی پانی کے گلاس کے ساتھ اسے دو ٹیبلٹ کھلا دی، جنہیں میں سے ایک پین کلر اور دوسری نیند کی گولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تو اس کی طرف سے مطمئن ہوتا وہ لائٹ آف کرتا اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔